السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ کی دعاؤں سے ابھی ٹھیک ہو گئی ہوں۔ کل تک جو ہے میری طبیعت تھوڑی خراب تھی، کیونکہ ہسبینڈ جب گئے ہیں تو پھر کافی زیادہ میں اپسیٹ ہو گئی تھی، ظاہر ہے۔ تو پریشانی کی وجہ سے بھی جو ہے مجھے تھوڑا سا طبیعت میری خراب ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ سوپ وغیرہ بنا کے تھوڑا پیا، تھوڑا آپ کے کامنٹس پڑھے، آپ کی اتنی پیاری دعائیں میں نے پڑھی تو میں اس کے ساتھ کافی زیادہ بیٹر ہو گئی تھی۔ آپ یقین کریں، مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگا۔ آپ لوگوں نے اتنی زیادہ دل سے دعائیں کی امی جی کے لیے، میرے ہسبینڈ کے لیے، میرے لیے آپ نے اتنی اچھی دعائیں کی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ ابھی جناب میں ریحان کو لے کے جا رہی ہوں شاپ پہ، بک شاپ پہ جا رہے ہیں ہم، کیونکہ ریحان کو یہ اسکول سے ملا ہوا تھا بک ٹوکن، تو اس سے یہ ہے کہ 1 پاؤنڈ کا مطلب یہ بک وہاں سے فری لے سکتے ہیں، یا پھر اگر زیادہ پیسوں کی ہے تو اس میں 1 پاؤنڈ اس کو فری ہوگا بک میں۔ تو انہوں نے شور مچایا ہوا تھا مجھے لے کے جائیں، مجھے لے کے جائیں، تو میں نے کہا اچھا چلیں پھر چلتے ہیں۔ پہلے مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں پاس کوئی بک شاپ ہوگی یا نہیں، پھر میں نے کہا چلو نکلتے ہیں باہر، دیکھتے ہیں، اگر نظر آئی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تو پھر خیر ہم گئے تھے تو ہو گیا تھا سورٹ آؤٹ ان کی بک کا وہاں سے۔ اس کے بعد جناب ہم باہر سے واپس آئے تھے، کافی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بہت سردی تھی، تو آتے ساتھ میں نے ان دونوں بچوں کو ہاٹ چاکلیٹ بنا کے دی تھی، اور ساتھ میں نے ٹی کیک دیے تھے۔ میں نے کہا چلو تھوڑا سا بچے خوش ہو جائیں۔ یہاں پہ میں نے انسٹاگرام آئی ڈی مینشن کیا، آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی۔ اور جناب اس کے بعد پھر ہم کارنر شاپ سے باقی یہ بکس یہاں پہ لگی ہوئی تھی وہ دیکھ رہے تھے بچے، اور کچھ ایکسٹرا تھوڑی سی چیزیں چاہیے تھی وہ ہم یہاں سے لینے گئے تھے اس کارنر شاپ پہ۔ خیر یہاں پہ ہمارا اب کافی آنا جانا رہے گا، کیونکہ یہ ایک تو گھر کے پاس ہے، اور دوسرا چھوٹی موٹی چیزیں ویسے ہی میں بھول جاتی ہوتی ہوں لینے کے لیے لسٹ میں، تو اس لیے پھر یہاں سے میں لے لیا کروں گی۔ اور بٹر بھی ختم ہوا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو میں یہاں سے ہی جا کے لے لیتی ہوں، پھر ویکینڈ پہ جا کے نا میں گروسری کر لوں گی جو جو چیزیں مجھے چاہیے، اور جو جو ساتھ ساتھ ختم ہو رہا ہے نا وہ میں لکھتی جا رہی ہوں۔ اور بچوں کو تھوڑا کچھ چاہیے تھا اپنے لیے میٹھا وغیرہ بھی، تو میں نے کہا چلو لے کے جاتی ہوں، ان کی پسند کا ہی کچھ دیکھتے ہیں وہاں پہ، اگر ان کو کچھ مل جائے۔ یہاں پہ اتنی زیادہ ورائٹی تو نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ بچوں نے لے لی تھی چیزیں، خوش ہو گئے تھے کافی زیادہ۔ تو اب یہی ہے کہ ویسے تو یہ ڈیڈی کو کال کرتے تھے اور ان کے ڈیڈی ان کو فوراً سے جہاں یہ کہتے تھے وہاں لے جاتے تھے، لیکن اب یہ جب مجھے کہیں گے تو میں ان کو یہاں کارنر شاپ پہ فوراً سے لے آؤں گی، کیونکہ اس سے دور پھر یہ ہے کہ مجھے ٹیکسی کرنی پڑے گی اور ٹیکسی میں جانا پڑے گا، اور ٹیکسی میں فی الحال میں نہیں چاہتی ہوں کہ میں یوز کروں، جو بچوں کو لے کے نا میں پبلک ٹرانسپورٹ پہ فی الحال نہیں جانا چاہتی، لیکن اگر بچوں نے بہت زیادہ تنگ کیا تو پھر اس پہ جاؤں گی۔ میری سسٹر ان لا بھی یہاں پاس ہی ہوتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ اور فرینڈز بھی میری ہیں، اگر مجھے ضرورت پڑے گی تو پھر میں یہاں پہ مطلب گروسری وغیرہ کے لیے انہی کے ساتھ جاؤں گی، لیکن پبلک ٹرانسپورٹ فی الحال میں نہیں کر رہی پریفر، میں چاہ رہی ہوں کہ میں اوائڈ کروں، لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ گئی تو پھر ظاہر سی بات ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ نہ مجھے کچھ کھانے کا دل کرتا ہے، نہ مجھے کچھ کرنے کا دل کر رہا ہے، میرا دل اتنا زیادہ اداس ہے نا کہ میں آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتی ہوں۔ اور آپ یقین کریں گے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، دن کو بھی نہیں کھایا ہوا تھا، صبح ناشتے میں صرف میں نے چائے لی تھی، اور پھر جب تھوڑا دن کا ٹائم ہوا نا تو میری طبیعت آلریڈی خراب تھی، تو میں نے کہا نہیں ابھی میری نا طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی اگر میں نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ مجھے فلیپ جیک کافی اچھے لگتے ہیں، تو پھر یہ کارنر شاپ میں جب ہم گئے تھے نا میں وہاں سے ہی لے آئی تھی۔ یہ شام کا ٹائم ہے اور یہ پہلی چیز ہے جو کہ میں کھا رہی ہوں، میرا بالکل کسی چیز پہ دل نہیں کر رہا اور نہ کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے، لیکن پھر یہ سوچ کے میں نے کھایا تھا کہ اگر میں بیمار ہو گئی نا تو پھر بچوں کو کون دیکھے گا، تو پھر بس یہ بیٹھ کے میں نے چائے کے ساتھ کھایا تھا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے تھوڑا بہت پاستا بنا لیا تھا، وہ تھوڑا کھایا تھا اور پھر ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن یہ کہ جیسے ہوتا ہے نا آپ کا دل کرتا ہے کچھ کھانے کا، وہ حساب نہیں ہو رہا۔ میں ایک بات کہتی ہوں یار کہ ہسبینڈ کے بغیر نا زندگی آسان نہیں ہے، بہت ہی زیادہ مشکل ہے، اور میں ان ماؤں کو سلام کرتی ہوں جو کہ سنگل موم ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے پیارے طریقے سے یار وہ مینیج کر رہی ہوتی ہے، میں نے بہت ساری دیکھی ہیں ایسے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک کہتے ہیں نا جب سر پہ ڈالتا ہے تو ہمت بھی دے دیتا ہے۔ ویسے یہ ہے کہ جب میں ہوتی ہوں نا ہسبینڈ میرے گھر پہ ہوتے ہیں تو مجھے جب می ٹائم میرا مجھے مل جاتا ہوتا ہے، لیکن ابھی جو ہے نا بچوں کے ساتھ وہ والا ٹائم بھی مجھے نہیں مل رہا۔ سامنے جب ہوتے ہیں نا ہسبینڈ ساتھ ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے وہ بالکل ہیلپ نہیں کر رہے اور ہم سب کچھ خود ہی کر رہے ہیں، لیکن وہ بغیر شوق کیے اتنی زیادہ ہماری ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ دور جاتے ہیں نا تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ کتنی زیادہ ہماری ہیلپ کر رہے تھے، کتنی زیادہ ہمیں سپورٹ تھی اس چیز کی، لیکن جب وہ پاس ہوتے ہیں نا تو بالکل سمجھ نہیں آتی، جب دور آتے جاتے ہیں نا پھر صحیح کر کے قدر آتی ہے، اور مجھے تو کافی اچھے سے قدر آئی ہے ان کی۔
امی جی کے بارے میں بھی کافی زیادہ کامنٹس آئے تھے، ان کی بہت زیادہ دعائیں دی سب نے، اور یہ بھی پوچھا تھا انسٹاگرام پہ بھی مجھ سے کہ آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ان کی طبیعت کیسی ہے۔ تو ابھی جناب ابھی تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بالکل بھی۔ کل دوبارہ سے انہوں نے ہاسپٹل لے کے جانا ہے، اور انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ اپڈیٹ دیتی رہوں گی، لیکن آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں ان کو، اور انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا۔ ابھی بچے جب بھی اپنے ڈیڈی سے بات کریں نا فون کے اوپر، تو وہ دونوں رونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ریحان کو یہی پتا تھا کہ ہم سب نے پاکستان جانا ہے، لیکن پھر اچانک سے ظاہر ہے میرے ہسبینڈ کو اکیلے جانا پڑا، تو ریحان بالکل بھی یہ چیز مطلب وہ ان کو نا بہت تنگ کری ہے یہ چیز۔ اب بیچ میں سے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ڈیڈی پاکستان چلے گئے ہیں، لیکن سٹل میں ان کو یہی کہہ رہی ہوں کہ وہ جاب پہ ہیں، وہ جاب پہ ہیں، کیونکہ اگر ان کو میں نے یہ بتا دیا نا کہ وہ پاکستان چلیں گے، تو ریحان نے بہت زیادہ رونا ہے اور بہت تنگ کرنا ہے۔ اور ایون میں ان کے ڈیڈ سے بھی ان کی کم بات کرا رہی ہوں تاکہ تھوڑا کم مس کریں اور تھوڑا ٹھیک رہیں۔ اور فرحان جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جب جاتے ہیں نا ہمارے روم میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ڈیڈی ان کو نظر نہیں آتے، کیونکہ یہ دونوں صبح صبح اٹھ کے نا فوراً سے اپنے ڈیڈی کے روم میں جاتے تھے۔ تو ابھی یہ ہے کہ ظاہر ہے ڈیڈی نظر نہیں آتے، دونوں بھاگتے ہیں روم میں اور وہاں پہ ڈیڈی نہیں ہوتے، تو یہ دونوں پھر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے پھر میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ ان کی جاب آ گئی، اس لیے ڈیڈی صبح اٹھ کے چلے گئے۔ کبھی کبھی ایسے ہو جاتا تھا کہ ان کی جاب آ جاتی تھی، تو کبھی کبھی بہت کم ایسے ہوتا تھا، لیکن پھر صبح کے ٹائم وہ کبھی کبھی نہیں ہوتے تھے، تو میں نے یہی بولا کہ ڈیڈی کی جاب آ رہی ہے اس لیے وہ چلے گئے ہیں۔ تو اسی طرح سے میں مینیج کر رہی ہوں۔ ایون میں اپنے ہسبینڈ سے کال پہ بات بھی اس طرح سے کر رہی ہوں کہ بچے سائڈ پہ ہو، مطلب ریحان اسکول میں ہوتا ہے یا ادھر ادھر ہوتا ہے یا فرحان ادھر ادھر ہوتا ہے، تو پھر میں بات کرتی ہوں۔ بہت زیادہ سامنے کر کے نا بات بھی نہیں کرتے۔ اور ریحان تو اتنے زیادہ تیز ہیں، آج جب ڈیڈی سے بات کر رہے تھے نا تو ان کو کہہ رہے تھے آپ کیمرہ ذرا ادھر ادھر کریں، میں دیکھوں کہاں ہیں آپ، کیونکہ اس کو شک ہو رہا تھا کہ یہ پاکستان میں ہے۔ اور ہم دیکھتے رہتے تھے امی جی کو نا، مطلب جب ویڈیو کال ہوتی ہے بات ہوتی تھی، کافی زیادہ بات ہوتی تھی، کیونکہ وہ میری جو ساس ہے ان کو تقریباً ہو گیا ہے 1 سال ہو گیا ہے وہ بیمار ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی جب دوبارہ ان کو یہ اٹیک آیا ہے تو زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے، لیکن وہ 1 سال سے بیمار ہے، تو ہم ان کو نا بات کرتے تھے بہت زیادہ، تقریباً دن میں ہماری 6 سے 7 بار ہماری ویڈیو کال چلتی تھی، اور کافی لمبی کال چلتی تھی، جس پہ بچے بھی کافی دن بات کرتے رہتے تھے کافی دیر، اور ہم اس کو ٹی وی پہ کنیکٹ کر دیتے تھے، تو ہم دیکھتے رہتے تھے ان کو، وہ ہمیں دیکھتے رہتے تھے، تو کافی ان کا ایسے سکون رہتا تھا، خوش رہتے تھے وہ، اور ہمیں بھی کافی اچھا لگتا تھا۔ اور ریحان تو اتنے زیادہ اٹیچ ہو گئے ہوئے تھے نا ان کے ساتھ۔ تو ابھی یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم اس طرح سے کال نہیں کرے جب سے میرے ہسبینڈ گئے ہیں، کیونکہ امی کی طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ کال اتنی لمبی چلے، اور میرے ہسبینڈ بھی ظاہری سی بات ہے وہ کال کریں گے تو بچے روتے ہیں پھر، تو اس لیے پھر یہ ہے کہ اب بس بچوں کو ایسے ہی مینیج کر رہی ہوں، میں بتا رہی ہوں ان کو کہ آ جائیں گے ڈیڈی، آ جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، وہ جلدی آ جائیں گے۔ امی کی جیسے طبیعت سنبھل جاتی ہے، امی تھوڑے ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ پھر وہ واپس آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا ان کو، اور آپ لوگوں کی دعائیں مجھے بہت اچھی لگی، اور ایک کامنٹ نے تو مجھے بہت زیادہ پریشان بھی کیا، مطلب کہ میرا دل بہت زیادہ دکھا، کہ کسی کا کامنٹ آیا تھا کہ مجھے بھی ایسے بالکل میری امی نے بلایا تھا اور میں نہیں جا سکا، اور جب میں مطلب بعد میں جب کال آئی تو ان کی امی نہیں رہی تھی، وہ کرونا کی وجہ سے جا بھی نہیں سکے تھے، آخری دیدار بھی نہیں کر سکے تھے، تو مجھے آپ یقین کریں بہت زیادہ دکھ بھی ہوا، لیکن پھر میں یہ کہتی ہوں کہ جو کچھ اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے نا، ہوتا ویسے ہی ہے ہماری زندگی میں، ہم چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہم چاہے جو مرضی سوچیں، لیکن جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے، جو ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے نا، وہی ہو کے رہتا ہے۔ تو جو ہمارے پیارے ہمارے ہم سے دور چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کو ہم اگر ہم ان کا دیدار نہیں کر سکے ہیں تو ہم ان کے لیے ایک چیز کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر پہ بیٹھے ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے قرآن خوانی کروائیں، جتنی ہم ہو سکتا ہے ان کے لیے پڑھائی کروائیں، اور خود بھی کریں۔ اولاد کا سب سے زیادہ ہوتا ہے، جب اولاد پڑھتی ہے نا سب سے زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے، تو آپ لوگ ضرور جن کے بھی ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں وہ ضرور پڑھیں، اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ بس اسی کے ساتھ آج کا ولاگ میں ختم کرتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، انشاءاللہ